میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا۔ آج کل جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جو کہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی، اس بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے لوگوں میں تحقیق کرنے اور صرف تقلید پر اکتفا نہ کرنے کی سوچ پیدا کی ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بات کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ فرقہ پرستی اور اندھی تقلید کے خلاف بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی بات کے ساتھ حوالہ ضرور پیش کرتے ہیں تاکہ سننے والا خود بھی تحقیق کر سکے۔ جدید ذرائع جیسے یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے دین کی تعلیمات کو عام عوام تک پہنچایا ہے تاکہ لوگ مفت میں دینی علم حاصل کر سکیں۔ وہ کئی حساس موضوعات پر بات کرنے کی جرات رکھتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ خاموش رہتے ہیں۔ وہ صرف رٹنے پر زور نہیں دیتے بلکہ دین کے بنیادی مقاصد اور حکمت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تحقیق کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ فرقہ واریت کے خلاف اور قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ انہوں نے یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم سے لاکھوں لوگوں کو دینی مسائل سمجھائے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک نمایاں خصوصیات یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا دفاع دلائل اور مستند حوالوں کے ساتھ کیا۔ عام طور پر یا تو کچھ لوگ اندھی عقیدت میں صرف جذباتی باتیں کرتے ہیں یا کچھ اہل بیت کے مقام کو پس پشت ڈال کر صرف بنو امیہ کی تعریفوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن مرزا صاحب نے قرآن و صحیح احادیث اور مستند تاریخ کی روشنی میں اہل بیت کا اصل مقام واضح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اہل بیت پر تنقید کرنے والے دراصل اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے خود اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ محمد علی مرزا صاحب نے کربلا اور دیگر واقعات میں اہل بیت پر ہونے والے مظالم کو کھل کر بیان کیا، بغیر کسی مصلحت یا خوف کے۔ مرزا صاحب نے بار بار کہا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کے مقام کا احترام ضروری ہے، لیکن جو ظلم و زیادتی اہل بیت پر کی گئی اس کو چھپانا تاریخ کے ساتھ خیانت ہے۔ انہوں نے اہل بیت کے دفاع کو محض فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ اسے آئین اسلام کا حصہ بتایا۔ انہوں نے اہل بیت اور صحابہ کرام کے اصل مقام کو واضح کیا اور کہا کہ بنو امیہ نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے تاریخ و روایات میں بہت کچھ بدلا، لیکن حقائق چھپائے نہیں جا سکتے۔ مرزا محمد علی نے بتایا کہ بنو امیہ نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے دین میں جھوٹی روایات گھڑوائیں اور اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے عوام کو گمراہ کیا۔ مرزا صاحب کی تحقیق نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ ہمیں تاریخ کو اندھی عقیدت سے نہیں بلکہ قرآن و سنت اور مستند روایات کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ جس بے باکی اور علمی انداز سے مرزا صاحب نے اہل بیت کو ڈیفینڈ کیا ہے، واقعی اس طرح کسی اور عالم نے نہیں کیا۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں لوگ قبروں پر سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا کہ فلاں ولی حاجت روائی یا مشکل کشائی کرے گا، کچھ اولیاء کو غوث الاعظم، مشکل کشا، حاجت روا جیسے القاب دیتے ہیں جو کہ صرف اللہ کی خاص صفات ہیں۔ مرزا صاحب نے واضح کیا
کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی اطاعت صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کوئی عالم، پیر یا ولی اس درجہ پر نہیں۔ اولیاء کرام کا احترام اپنی جگہ درست، لیکن انہیں اللہ کے شریک سمجھنا یا ان سے دعائیں مانگنا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ناظرین، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اہل بیت کا مقام، صحابہ کرام کا مقام اور شرک سے دوری، جتنی بھی ویڈیو آپ نے مرزا صاحب کی دیکھی ہوں گی، ان سب میں انہی پر زیادہ تر بات کی گئی، اور یہ کہنا بہت غلط ہوگا کہ وہ توہین رسالت جیسا جرم کر سکتے ہیں۔ آگے میں چل کر وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا، آپ خود اس سے اندازہ لگائیے گا۔ میں اس ویڈیو کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے کمنٹس یا کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، وہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑوں گا۔ کچھ ایسی باتیں ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ میں نے قرآن و حدیث سے لی ہیں۔ ناظرین، جو یہود و نصارہ تھے، کافر تھے، وہ ہمارے پاک رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سارے نازیبا الفاظ، تکلیفیں دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق بھی سورہ المائدہ آیت 64 کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ابو جہل، مکہ کے جو سردار تھے، مکہ کے جو کافرین تھے، قریش کے جو لوگ تھے، جو نبی کریم کو تکلیفیں دیتے رہے، ابھی وہ بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ الحجر اور سورہ الفرقان میں، یہ وہ الفاظ ہیں ناظرین کہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم کو لوگوں نے شاعر کہا، انہی لوگوں نے، یہود نصارہ کافروں نے جادوگر کہا، نعوذ باللہ، کہانی گھڑنے والا کہا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے پاک رسول پر اوجھڑی لا کر بھی رکھی گئی، رستے سے ان پر کوڑا پھینکا جاتا، بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا، جبکہ سردار تھے وہ ان کو گالی گلوچ کرتے، کچرا پھینکتے۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو توہین ہمارے پاک رسول کی یہود، نصارہ اور کافروں نے کی تھی۔ جہالت تھی، شاید کئی ان میں سے بعد میں مسلمان ہوئے ہوں گے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قرآن میں جن کا ذکر ہے۔ ناظرین، اگر اب یہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ چیزیں جب قرآن میں موجود ہیں، ہمارے پاک رسول کے متعلق لوگ کیا کہتے تھے، یا ہمارے پیارے اللہ کریم کے متعلق لوگوں نے کیا الفاظ نکالے، نعوذ باللہ، اسی طرح ناظرین یہ چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ مطلب جب آپ کوئی بات بھی کسی کو سمجھانے کے لیے وہ یہ بات ضرور کریں گے، سورہ الحجر اور سورہ الفرقان کے اندر ہمارے پاک رسول کو فلاں نے یہ بات کی تھی۔ اسی طرح مرزا صاحب نے، جو میں وہ ویڈیو بھی ابھی لگاؤں گا، آپ ویڈیو خود سنیے گا اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مرزا صاحب نے میری سمجھ کے مطابق اس میں کوئی گستاخانہ الفاظ نہیں کیے۔ مرزا صاحب نے اس میں جو بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہود ایسا کہتے تھے، نصارہ ایسا کہتے تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے پاس سے ایسی بات قطعاً نہ کی۔ ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ الفرقان اور سورہ الحجر اور سورہ المائدہ، ان تین سورہ کے اندر جو کچھ یہود، نصارہ، کافر پاک رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے متعلق کہتے رہے، اور جو اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا، تو میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح مرزا صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ انجیل کے اندر، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی انجیل تھی، آج کی انجیل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
تو اس میں وہ باتیں لکھی ہوئی انہوں نے بیان کی ہیں کہ ان کا ہمارے پاک رسول کے متعلق یہ عقیدہ ہے۔ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام تو نہیں مانتے نا، اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے، اپنی عقل استعمال کریں۔ اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائے۔ آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، تو پھر تو خوشخبری ہے، مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے، 2 ارب ہم تھے، 2 ارب کرسچنز، ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں، یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے، نعوذ باللہ، دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر۔ ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ ایک تو بڑا دجال آنا نا کانا، اس کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے، انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں چلے اتحاد امت کیا، اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا، یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی۔ پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے، اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا، میں اس بارے میں بات نہ کروں گا۔ اب ادھر میں کچھ ایسی باتیں 1-2 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا، یا نعوذ باللہ ایسی، میں کسی فرقہ کا نام نہ لوں گا، میں صرف مسلمانوں کی بات کروں، مسلمانوں کی کتابوں کی بات کروں گا کہ مسلمانوں کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لفظ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ بہت پرانی بک ہے، کیا اس جملے میں توہین رسالت نہیں ہے؟ اور پھر ایک ایسے ہمارے مولوی حضرات علماء کرام گزرے، انہوں نے فرمایا غوث اعظم کے سامنے پوری خدا کی خدائی ایسے ہے، نعوذ باللہ، جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ۔ نعوذ باللہ، اس میں اللہ پاک کی توہین نہیں ہے؟ یہ الفاظ بھی آپ نے کئی بار سنے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بیان آپ نے سنا ہوگا کہ غوث اعظم ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کے دھوبی صاحب جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، اور جب فرشتے ان سے حساب لینے آتے ہیں تو وہ آگے سے تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ کیا یہ بھی توہین میں نہیں آتا کہ اللہ کی پیاری مخلوق فرشتوں کی توہین کی جا رہی ہے؟ اس میں نعوذ باللہ، اس میں اللہ پاک کی توہین نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی جملہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ولیوں کے ہاتھ سے رزق تقسیم ہوتا ہے، جیسے جسے ولی اشارہ کرے اسے ہی ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نعوذ باللہ، علی اللہ ہے، یہ الفاظ بھی آپ نے کئی بار سنے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ ولیوں کے اشاروں سے کائنات کا نظام چلتا ہے، یہ بھی آپ نے الفاظ کئی بار سنے ہوں گے۔ ناظرین، میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، صرف آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ خدا را حقائق کو جانا کریں۔ مرزا صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ مرزا صاحب ہمیشہ یہ بات زور دے کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے اصل راہبر، رہنما اور مشعل راہ ہیں۔ نبی کریم کی اتباع ہی اصل دین ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ مرزا صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں، وہ اس طرح کے گستاخانہ الفاظ قطعاً اپنے پاس سے نہیں بول سکتے۔ جو انسان حضور کے بچوں کا دفاع کرتا رہا وہ رسول اللہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آگے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔